السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے، اور اس آیت میں بیان جو موضوع کیا گیا ہے وہ ہے توحید۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کو اور اپنی صفات کو اس آیت میں بیان کیا ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اس کے اور جنت میں موت کا فاصلہ ہے۔ لہذا یہ بڑی اہم آیت ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ وہ ہستی تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کی پہلی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے بتایا ہے کہ الحی ہے اور قیوم ہے، وہی زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا وہی ہے۔ کوئی ایسی ہستی جس کو اللہ کے سوا کو لوگ پکارتے ہیں نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ مخلوق نے ہمیشہ اگر پیدا ہوئی ہے تو مخلوق نے ختم بھی ہونا ہے، مخلوق پہ موت بھی آتی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ ہے اور قیوم ہے، سب کو تھامنے والا ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اسے آتی اونگ اور نہ ہی نیند۔ لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، و ما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، یعنی اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو یشفع سفارش کرے عندہ اس کے پاس، الا مگر باذنہ ہی اس کی اجازت سے، یعنی وہ ہستی اتنی کبریائی والی ہستی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی سفارش کرنا چاہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب مخلوق جو ہے وہ عاجز آ جائے گی اور مختلف انبیاء کے پاس جائے گی تو سب انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریفر کریں گے کہ بھائی اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گی اور اللہ کی ایسی حمد کریں گے، ایسی حمد کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے سفارش کرنے کی، پھر وہ سفارش فرمائیں گے۔ یا علمو وہ جانتا ہے، ما جو کچھ بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بلا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے ہیں، بشیء کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، الا مگر بما شاء جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ کے علم کو کوئی نہیں جان سکتا مگر اپنے علم میں سے اللہ جس کو جتنا علم چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ کسی کی اپنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے یا کوئی ایسی چیز جان سکے جو اللہ نے اس کو نہ بتانی ہو۔ وسع سمالیا کرسی اس کی کرسی ہے سماوات آسمان کی، آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یعنی اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ مطلب اس کے دو ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی ہو سکتا ہے کوئی کرسی ہو جو ہمیں جس کا ادراک نہ ہو، مفسرین نے اس کے مطلب یہی باتیں لکھی ہیں،
اور دوسری بات یہ بتائی ہے کہ کرسی سے مولانا مودودی سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی حکومت اور اس سے اقتدار کی کرسی بھی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی زمینوں پہ بھی اور آسمان، زمین پہ بھی اور آسمانوں پہ بھی اسی کی حکومت ہے، اور اسی کے اقتدار کی کرسی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز، کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، کچھ ہو نہیں سکتا، اس لیے نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اور نہیں یعودہ ٹھکاتی ہے اس کو حفظہما ان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ یعنی زمین اور آسمان کو مکمل رب ہے ہمارا، وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمارے زمین اور آسمان کے پورے نظام کی حفاظت فرما رہا ہے، اور یہ چیز اس کو ٹھکاتی نہیں ہے۔ وہ ہوا اور وہ العلی بلند مرتبہ ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ آیت افضل آیت ہے، اعظم آیت ہے قرآن پاک کی۔ اس میں جو موضوع بیان فرمایا گیا ہے وہ توحید ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اسے اونگ و نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان سے اوجل ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم سے مگر اس کا جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور نہیں ٹھکاتی سے ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمانوں اور زمین کے، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ اس آیت کی فضیلت میں احادیث بیان ہوئی ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روکتی، اور یہ اتنی اعظم آیت ہے کہ آیت الکرسی کو سوتے وقت اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اور اس کے پڑوسی کے اور جتنے مکانات اس کے گرد ہوں سب کو امن میں رکھتا ہے۔ مشکات اور بہقی میں اسے حدیث روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات قرآن کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے گھروں میں آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے، صبح اور شام کے اذکار میں بھی اس کو لازمی پڑھنا چاہیے، سوتے وقت بھی پڑھنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ اس آیات کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہر مسلمان اور ہر نمازی کو خصوصی طور پہ اسے یاد کر لینا چاہیے اور پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس آیت کا موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ ہے، مطلق اللہ کی قدرت۔ یہ آیت ایمان، عقیدہ اور توحید کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ آیت انسان کو جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد پختہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کی حفاظت فرما رہا ہے، اور ہمیں یہ آیت اسی پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس آیت کے موضوع جو بیان ہوئے ہیں وہی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک اور معبود حقیقی ہونے کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کہ وہ زندہ ہے اور قائم ہے، نیند سے اور غفلت سے پاک ہے، اس کی ملکیت اور اس کی قدرت آسمانوں اور زمین ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں جب تک وہ اجازت نہ دے، اور یہ شفاعت صرف اللہ کی اجازت سے ممکن ہے۔ اس کے علم کی وسعت کتنی ہے
وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی قدرت اور طاقت، اس کے اقتدار کی کرسی، اس کا علم اور اس کی قدرت ساری کائنات پر غالب ہے، کچھ بھی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کرسی حکومت و اقتدار کے لیے اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اردو میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیے ہوتے ہیں، یعنی اس سے ایک کا ایک مطلب تو یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اقتدار کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسی کرسی ہو جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کی صفات پر اسی طرح ایمان لانا ہے جس طرح بیان کی گئی ہے، بغیر کسی تعویل کے۔ کائنات کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، عرش کی وسعت اور کائنات کی حفاظت اللہ ہی کا کام ہے، اور انسان اس آیت کو پڑھ کر اپنی عاجزی کا شعور آتا ہے انسان کو، کہ انسان کتنا عاجز ہے اور مالک کتنا مختار ہے، کہ اس کے علم اور قدرت اور اس کی وسعت سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے دائرۂ اختیار سے باہر نہیں ہے، اور اگر یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہو تو کون اللہ کی نافرمانی کی جرت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی بھی اللہ کی اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی جرت کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی عظمت کا شعور ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی عظمت کا شعور صحیح طرح ہمارے دل میں بیٹھا ہو تو ہم اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اللہ اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور جنت میں داخلے کا قرآن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس راستے پر چلنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔